والذی، پھر مزید دلائل، وہ اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من طین، طین سے، مٹی سے، یعنی انسان کی اصل زمین سے ہے۔ قرآن پاک کی کچھ اور آیات میں تراب کا لفظ بھی آتا ہے، سلسال کا بھی آتا ہے۔ تراب ڈسٹ کو کہتے ہیں اور سلسال کھنکتی مٹی کو کہتے ہیں، پکی ہوئی مٹی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں تضاد نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مختلف مرحلوں کا ذکر ہے، مختلف سٹیجز کا ذکر ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ یہ کنٹرڈکشن ہے، کہیں تراب کا لفظ آتا ہے، کہیں تین کا لفظ آتا ہے، اور تین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پانی میں مٹی کو جب ملا کے گوندھا جاتا ہے، یعنی کہ گوندھی ہوئی مٹی وہ تین کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک سٹیج کا ذکر کیا گیا، تو وہ ذات جس نے تم کو تین سے بنایا، ثم قضا، پھر مقرر کیا، اجلا، ایک وقت، کس چیز کا وقت؟ موت کا وقت، یعنی جہاں زندگی دی وہاں موت کا وقت بھی اس نے خود مقرر کیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقرر، اجل کا معنی پیدائش سے موت تک انسان کی عمر، اور دوسری اجل کا معنی موت سے لے کر قیامت تک، یعنی برزخ۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، مسمى کا کیا مطلب ہے؟ معلوم، طے شدہ، مقرر۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى یعنی مرنے کے بعد قیامت تک کا جو وقت ہے، عندہ، اس کے پاس ہے، وہ صرف اس کو پتا ہے کہ دوبارہ کب اٹھیں گے لوگ۔ یعنی گویا دو طرح کی زندگیوں کا یہاں ذکر آ رہا ہے نا، ایک دنیاوی زندگی اور ایک برزخ کی زندگی۔ ثم قضا اجلا، یہ کون سی زندگی ہے؟ دنیا کی زندگی جو انسان کو پیدا ہونے کے بعد ملی، اور پھر اجل مسمن، ایک اور مقرر زندگی ہے، عندہ، جو اس کے پاس ہے۔ اس کے پاس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا علم اس کے پاس ہے، صرف اس کے بارے میں وہی جانتا ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو، جھگڑتے ہو۔ تمترون کا لفظ جو ہے میم رے، یہ یا تو مریتن سے ہے یا مراءن سے ہے۔ مریتن کہتے ہیں شک کو، اور مراءن کہتے ہیں جھگڑنے کو۔ یعنی پھر تم جھگڑتے ہو کس بارے میں؟ دوبارہ اٹھنے کے بارے میں، اللہ کے حضور حاضر ہونے کے بارے میں، یا یہ کہ تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی تم ترون کے دو معنی کیے جا سکتے ہیں، کیا؟ شک کرتے ہو یا پھر تم جھگڑتے ہو۔ آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد زمین پر انسان جیسی مخلوق کی پیدائش کی طرف اور اس کی اصل کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان کس چیز سے بنا۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ زمین انسان کے لیے بنائی، اور اس کے بارے میں فرمایا وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ واپس لوٹا دیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی میں سے ہم تم کو پھر ایک بار نکال لیں گے، یعنی مرنے کے بعد پھر قبروں سے تم اٹھو گے۔ تو ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کفار مکہ کو شک کس چیز میں تھا؟ دوبارہ اٹھائے جانے میں۔ شرک کے بعد سب سے بڑی مشکل ان کی آخرت پر یقین تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں کے اندر دو مضمون بہت وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ پر ایمان اور اللہ کی وحدانیت کا سبق، اور نمبر دو، آخرت پر ایمان۔ اور جس شخص کی زندگی میں یہ دو چیزیں آ جائیں، ایک اس کا اللہ سے تعلق درست ہو جائے، اور دوسرے اسے اپنی آخرت کے حساب کی فکر ہو، واپس جانے کی فکر ہو، تو وہ لازماً اللہ کی عبادت بھی کرے گا اور سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرے گا کہ مجھے واپس جا کر حساب دینا ہے، پھر وہ غفلت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ تو یہاں بھی سما کس کے لیے ہے؟ تعجب کے لیے، کہ جب پیدا اس نے کیا، تمہاری زندگی کا وقت اس نے مقرر کیا، دوبارہ اٹھنے کا وقت اس نے مقرر کیا، تو پھر بھی تمہیں شک ہے؟ جب سب کام کرنے والا وہ ہے تو پھر تمہیں شک کس بات میں ہے؟ اور یاد رکھیے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرنا یا آخرت کے بارے میں شک کرنا، قیامت کے بارے میں شک کرنا، یہ کفر ہے۔ اور یہ صفات جو ہیں یہ کفار کی بیان ہو رہی ہیں کہ وہ شک کرتے ہیں۔